والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں بری صحبت کے وبال کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سننے والے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافقین کے پاس اولاد کی کثرت ہے یا اموال بہت زیادہ ہیں، ان کو دیکھ کر وہ تعجب نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ ان کو بنیاد بنا کر ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ صحبت کی برائی کو اپنی نگاہ میں رکھیں، ان چیزوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ یہ جو نافرمانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کثرت ہے، یہ اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور دنیا میں سزا کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان نافرمانیوں کے ساتھ بہت زیادہ نعمتیں پا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرے کبھی زوال نہیں آئے گا، میں کبھی تنزلی کا شکار نہیں ہوں گا، اب میں ہمیشہ اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی عقل کے صحیح استعمال کی وجہ سے، یا جو افرادی قوت مجھے حاصل ہے، یا جو میری سورسز ہیں، جو لوگ میں جن کی صحبتوں میں بیٹھتا ہوں وہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہ مجھے برے وقت میں بہت آسانی سے سہارا دے سکتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل تر ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک دم اس کو موت آتی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ محض اللہ تعالیٰ تو یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دے اور پھر ان کی روح، ان کے دم اس طرح جسم سے نکلیں اس حالت میں کہ یہ کفر کی حالت میں ہوں اور پھر ان کو نہ توبہ کی توفیق ملے نہ کچھ۔ تو اس لیے یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ بہت سارے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کے مال سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر، ان کے کھلانے پلانے کے انداز، ان کے پھر اور ان کے ہاتھ میں قیمتی موبائل اور ڈیوائسز وغیرہ دیکھ کر وہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم ان کے تھوڑا ساتھ رہیں تو تھوڑا ہماری بھی ویلیو بڑھ جائے گی اور پھر بہت سارے بینیفٹس حاصل ہو جائیں گے، اور لیکن وہ ان کی اس بری صحبت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان خرابیوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ کو کم راضی کرتا ہے، ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام، خراب قسم کے کام ان کی مروت میں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی صحبت کی بقا کے لیے کرتا چلا جاتا ہے یا کرتی چلی جاتی ہے اور اس طرح تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس چیز پر کامل طور پہ نگاہ رکھنی چاہیے، یہ دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اصل ہے آخرت، یہ ابھی سب ختم ہو جائے گا، چند سال ہیں، اگر انسان غور کر لے اس کی عمر مثال کے طور پہ 50-60 سال ہے تو سابقہ زندگی کے 50-60 سال کیسے گزر گئے، پلک جھپکتے، لگتا ہے جیسے پلک جھپکتے گزر گئے، حالانکہ جب ہمارا دن گزر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات دن کٹتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ ماضی پہ نگاہ ڈالیں، ختم۔ اسی طریقے سے اچانک موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے گا، گردن دبوچ لے گا اور پھر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لوگ کچھ عرصے روئیں گے دھوئیں گے، اس کے بعد سب بھول بھال جائیں گے، جن کے لیے ہم نے حرام کمایا، جن کے لیے بچا کے رکھا، جن کے لیے جمع کر کے رکھا، جن کے لیے جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہ کیا، وہ بھول جائیں گے اور اس مال پر عیش کر رہے ہوں گے، انسان وبال بھگت رہا ہوگا۔ اس لیے حتی الامکان انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخرت کو پیش نظر رکھیں، کسی ایسے کی صحبت اختیار نہ کریں جس کی مروت میں خطا کرنی پڑے، گناہ کرنا پڑے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں کچھ سورس رکھتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ رہنے میں انسان کو دنیاوی بہت سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے، یہ چیزیں سب یہیں رہ جائیں گی، بعد میں پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے مزید ان منافقین کے بارے میں ہی ہے، اصل ہمارا موضوع منافقین تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں صحبت کا جو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کلمہ گو، یہ کلمہ گو لوگ تھے جو منافقین تھے، میں نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ انہوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، انہوں نے سرکار کو اپنی زبان سے نبی تسلیم کیا لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، تو ان کی صحبت بہت خطرناک تھی، کیونکہ ان کی صحبت نہ صرف عمل کے لحاظ سے بری تھی بلکہ بدعقیدگی کے لحاظ سے بڑی مہلک تھی۔ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے بجائے پیچھے بیٹھ گئے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تو یہ پھر مسلمانوں کو منع کیا گیا، کہ مومنین کو منع کیا گیا کہ یہ نہ سوچیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحراؤں میں جہاد کر رہے ہیں، کھانے کے لیے 2-2 3-3 کھجوریں ہیں،
سارا سارا دن پیدل چل رہے ہیں، گرمی ہے، دھوپ ہے، اور یہ اپنے باغات میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ عرصے کا مال ہے، ابھی ختم ہو جائیں گے، پھر یہ آپ کا جو آپ نے کیا اس کا کچھ اور ہی نام ہوگا اور اس کا کچھ اور وبال ہوگا، اس لیے ان کی صحبت ہرگز نہ اختیار کرو۔ یہ وہ مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے، ان صحابیوں کو، صحابیات اور صحابیوں کو منع کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے پھر ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، ان آمنوا باللہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ ایمان تو یہ پہلے لائے ہوئے تھے منافقین، یعنی بظاہر، تو مراد یہ تھا کہ صحیح طریقے سے ایمان لے کر آؤ۔ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان کے طاقت رکھنے والے، ان میں سے طاقت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اجازت طلب کرتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، یا رسول اللہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیجئے کہ ہم جو پیچھے بیٹھ جانے والے ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں۔ اور یہ لوگ منافقین راضی ہو جاتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، حالانکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یعنی یہ چلاکی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر مہریں لگا دی ہیں، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کی مذمت بیان فرما رہا ہے، عملی برائی، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے کچھ کرنے کا وقت آئے، کچھ مال خرچ کرنے کا وقت آئے، کچھ جسمانی طاقت خرچ کرنے کا وقت آئے، کچھ وقت دینے کا وقت آئے، ریکوائرمنٹ وقت کی ہو، تو انسان پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائے اور اپنے آزار پیش کرنا شروع کر دے، حالانکہ اسی وقت اگر کوئی دوست آ جائے، اسی وقت کوئی اور دنیاوی فائدے کا کام آ جائے تو انسان چاقو چوبند ہو کر اس میں مشغول ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے وقت نکالنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بری صحبت اور بری عادات جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے سے منع فرمایا اور ان کی مذمت بیان فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جس کی کسی برے عمل کی وجہ سے مذمت ہو رہی ہے، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو اس کی صحبت بھی خطرناک ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر بھی بدعادت آئے گی، اور وہ بری عادت جب ہمارے اندر آئے گی تو جیسے اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان کر رہا ہے، پھر ہماری بھی مذمتیں بیان ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے برعکس اگر ہم اپنے اعمال کو اچھا رکھیں، تھوڑا بہت دنیاوی نقصان برداشت کر لیں کہ آپ کسی کے برے کی صحبت چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ نہیں یار یہ غلط عادات کا شکار ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو چرس بھی پینی پڑے گی، اس کے ساتھ رہیں گے تو شراب بھی پینی پڑے گی، اس کے ساتھ رہیں گے تو تھوڑا بہت لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ بھی کرنی پڑے گی، غلط کام بھی کرنے پڑیں گے، تو اب یار کیا کریں، اس کے ساتھ رہیں نہ رہیں، بعض اوقات تذبذب پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان ہمت کر کے یہ تو کرنے پڑیں گے، اس کے ساتھ ساتھ فائدے بھی بہت سارے ہیں کہ مال ملے گا، مزہ ہے، حفظ نفس ہے، کبھی کوئی پولیس کا معاملہ ہو جائے تو ایسے لوگوں کی سورسز ہوتی ہیں تو پروٹیکشن بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر ان تمام فائدوں کو انسان چھوڑ کر، ان برائیوں سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف مائل ہو جائے اور وقتی طور پہ نقصان برداشت کر لے کہ نیکوں کی صحبت میں رہے جن سے اتنے بڑے فائدے حاصل نہیں ہو رہے، علماء کی صحبت میں رہے، صاحب علم لوگوں کے کہ جن سے دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے اتنا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا لیکن آخرت کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو خدا کی قسم یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ بہت ہی کام کا سودا ہے، سمجھداری کا سودا ہے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آگے ارشاد فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا جہاد کرتے ہیں باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ ہے فرق، ان کے پاس ہے اچھا عمل کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے ہیں۔ ان منافقین کے ساتھ بدعقیدگی کے ساتھ ساتھ ہے برا عمل کہ جہاد سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، خیرات، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے یعنی کامیاب ہوں گے۔
اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیمانہ دے دیا گویا کہ یا تو دنیا کو اختیار کر لو اور برائیوں میں لگ جاؤ اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو تو دنیا حاصل ہو جائے گی لیکن آخرت برباد ہے، اور یا پھر اچھوں کی صحبت میں آؤ تو اس میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا کچھ کم قریب آتی ہے لیکن آخرت بہتر بن جائے گی۔ تو اب ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمیں کس کی صحبت میں رہنا چاہیے اور کس کی نہیں۔ تو جو سمجھدار قسم کا ہوگا، اچھا انسان وہی، اچھا بزنس مین وہی ہوتا ہے جو بر وقت کسی سودے کو دیکھتا ہے کہ اس میں فائدے کے پہلو کیا، اور فوری طور پہ فیصلہ کر کے اس چیز کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں اور بروں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسی صحبتیں جو ذہن کو گندہ کر دیں، زبان کو گندہ کر دیں، سوچ اور فکر کو خراب کر دیں، ہمارے اعمال کو خراب کر دیں، جس کی وجہ سے ہماری طرف انگلیاں اٹھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیں، کیا فائدہ ان صحبتوں کا؟ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے ایک آخری پہ اس پہ سے آیات اور عرض کر دیتا ہوں کہ کچھ اعرابی لوگ تھے، دیہاتی تھے، کہ جن کو جو اسی طرح منافقین میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد میں جانے کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ لوگ آ گئے اور آ کے عذر بیان کیا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ طے والے جو ہیں وہ ہماری طاق میں رہتے ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ نکل گئے تو وہ پیچھے سے حملہ کر کے ہماری عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو پکڑ کے لے جائیں گے، اس لیے آپ اجازت دے دیں کہ ہم جہاد پہ نہ جائیں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے رہیں۔ اور اصل یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جائیں، تو یہ ان کی بری عادات تھیں اور برے فعل تھے کہ اگر ان کو دیکھا جاتا تو دوسروں کی بھی ہمت ٹوٹتی تھی، اور دوسرے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے گھر پہ آرام کرنے کو زیادہ فوقیت دینے کی کوشش کرتے، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طرف آدمی سوچتا ہے اتنا لمبا سفر، پھر جہاد، دھوپ، گرمی، پیاس، اور ایک طرف ٹھنڈے ٹھنڈے سائے، پکی ہوئی کھجوریں اور میٹھا پانی اور بیویاں، بچے، یہ سب کچھ، اور مویشیوں کی کثرت، تو پھر خود بخود دل، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان تھوڑا سوچنا شروع کر دیتا ہے تو جذبہ ماند ہونے لگ جاتا ہے اور دل اس طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ان کی صحبت بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ الحمدللہ وہ تو صحابہ کرام تھے، ہم جیسے کوئی ہوتے نکمے قسم کے مسلمان تو جو 2 منٹ کے اندر اپنے آپ کو مطلب تھوڑے تھوڑے دنیاوی فائدوں کے لیے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ایسے لوگ نہیں تھے۔ لیکن یہ ہمیں چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو بہت زیادہ نعمتوں اور فائدوں میں دیکھتے ہیں تو ہم بھی ویسا ہی فائدہ اور نعمت حاصل کرنے کے چکر میں بعض اوقات اس مشقت کو چھوڑ دیتے ہیں جس پر آخرت کا بڑا فائدہ موقوف ہوتا ہے، اور پھر ہم نہ دنیا حاصل ہو سکتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور بہانے بنانے والے گنوار آئے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، کہ تاکہ آپ انہیں رخصت عنایت فرمائیں یا ان کو رخصت دے دی جائے، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ پیچھے بیٹھے رہیں، یہ وہ اور پیچھے بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا، یعنی انہوں نے وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا جی قبیلہ طے ہم پر حملہ کر دے گا، جھوٹ بول کر، اور اس طرح تو معلوم ہوا کہ دیکھیں جب انسان کا باطن خراب ہو جاتا ہے تو بسا اوقات وہ سامنے والے کی بزرگی تک کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہیں، اور ہر نبی اللہ کی عطا سے غیب پر مطلع ہوتا ہے، اور قرآن عظیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کی جو نجی محافل کی باتیں تھیں وہ وحی کے ذریعے بتائی ہیں، غیوب کو ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن جب یہ بے عملی غالب آتی ہے، بدعقیدگی غالب آتی ہے، تو اسی طرح سامنے والے کی بزرگی نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ اگر یہی لوگ تھوڑا سا عقل سے کام لیتے
اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لاتے تو صحابی ہوتے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہتے۔ لیکن ان کمبختوں کی کمبختی آپ دیکھیے کہ سرکار کی صحبت ملی، ایک نبی کا زمانہ ملا، وہ بھی آخری نبی جن کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، لیکن ان کی مطلب شامت اعمال کیا رہی کہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ ہو سکی اور اسی طرح مر گئے۔ تو یہ ہے وہ عبرتناک مطلب چیز کہ جس پر آپ کو مجھے بہت غور کرنا چاہیے کہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مطلب کسی کسی کو خاص خاص مواقع عطا فرماتا ہے، کوئی تو ان موقعوں سے فائدہ اٹھا جاتا ہے اور کوئی سوچتا رہ جاتا ہے، دنیا غالب آ جاتی ہے، دنیا کی فکر اور سوچ غالب آ جاتی ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ تو اب ان کی بدبختی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی بدبختی، بزرگ کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولنا، استاد کے سامنے، اپنے ٹیچرز کے سامنے جھوٹ بولنا کتنا برا سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولنا کس قدر برا۔ تو بدبختی جب انسان پر غالب آتی ہے تو پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو مجھے یہ سوچنا ہے کہ بروں کی صحبت اسی طرح کی بدبختیوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان کسی کا ادب اور احترام پھر اپنی نگاہوں میں نہیں پاتا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو تو معاذ اللہ تعالیٰ سے باغی ہوتے دیکھا ہے، وہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلمات کفر بکنا شروع کر دیتے ہیں ایسی بری صحبتوں کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا انجام بیان فرماتا ہے کہ سیصیب الذین ان قریب سیصیب الذین کفروا منہم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو ان میں سے کافر ہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب، بہت درد دینے والا عذاب، جس کو اللہ تعالیٰ دردناک قرار دے۔ آپ سوچئے کہ اس کے درد کی کیفیت کیا ہوگی، تو یہ ان کو عذاب ملے گا۔ تو یہ اچھی طریقے سے آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے کہ مختصر سی زندگی ہے، اگر اس میں ہم نے ان گندی صحبتوں کو اختیار کر کے رکھا اور اسی طریقے سے ہمیں موت آ گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس لیے جیسے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ انسان کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے انسان کو بہت سے اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بری صحبت میں رہیں گے اور بری صحبت کا اثر ہم پر آئے گا تو یہ پھر ہماری اولاد میں بھی منتقل ہوگا اور اس کا وبال ہم پر ہوگا۔ اس لیے تھوڑا سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی آپ بھی سوچئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب